آپ اس وقت تک ہمارا دین قبول نہیں کر سکتے جب تک اپنے حصے کا غضب الہی وصول نہ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب جب تک آپ پہ نہ ہو، اللہ کا غضب جب تک آپ اپنے حصے کا وصول نہیں کرتے تب تک یہودی مذہب آپ قبول نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے مذہب میں آنے کی یہ شرط ہے کہ اپنے حصے کا جو غضب ہے اللہ کا وہ بندہ وصول کرے، اللہ کا اس پہ غضب ہو، پھر وہ یہودی مذہب قبول کر سکتا ہے. تو حضرت زید بن عمر کہنے لگے ما افر الا من غضب اللہ، میں نے مکہ چھوڑ کر شام آیا ہوں تو اللہ کے غضب سے بچتے ہوئے تو یہاں تک آیا ہوں دین حق کی پہچان کے لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ کون سا دین سچا ہے. میں کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کروں گا جس میں اللہ کا غضب ہوتا ہو. میں اللہ کے غضب سے تو بچنا چاہتا ہوں، اور اگر یہودی مذہب میں آنے پر بھی اللہ کا غضب ہو تو پھر میں کبھی بھی یہ دین قبول نہیں کروں گا. تو مجھے وہ دین بتاؤ جس میں اللہ کا غضب نہ ہوتا ہو. تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ پھر وہ دین ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے جس میں اللہ کا غضب نہیں ہوتا. تو حضرت زید بن عمر وہاں سے چلے، ایک عیسائی عالم سے ملے. تو اس سے جب کہا کہ میں اگر تمہارے دین میں آ جاؤں تو مجھے تمہارے دین میں آنے پہ ملے گا کیا، اور تمہارے دین میں آنے کی شرط کیا ہے؟ تو وہ عیسائی عالم کہنے لگا لا تکون دیننا حتی تاخذ نصیبک من لعنت اللہ، کہ تم اس وقت تک ہمارے دین میں نہیں آ سکتے جب تک اپنے حصے کی تم اللہ کی لعنت کو وصول نہ کر لو. جب تک تم پہ اللہ کی لعنت نہ ہو، اپنے حصے کی تم وہ لعنت نہ لے لو، تب تک تم عیسائی مذہب میں نہیں آ سکتے. یعنی یہ ہمارے دین میں مذہب میں داخل ہونے کی یہ شرط ہے. تو حضرت زید بن عمر کہنے لگے ما افر الا من لعنت اللہ، میں مکہ سے شام اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کی لعنت اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے، اگر اس مذہب میں آ کر بھی اللہ کی لعنت ہی برسنی ہے اور لعنت بندے نے وصول کرنی ہے تو پھر میں اس مذہب کو قبول نہیں کروں گا. اس عیسائی پادری نے بھی جو جس دین کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں نہ رب کا غضب ہے نہ رب کی لعنت ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے، وہ دین حنیف ہے. حضرت زید بن عمر جس وقت شام سے باہر نکلے تو رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر یہ کہا اے اللہ تو میری اس بات پہ گواہ بن جا، نہ میں یہودی ہوں نہ میں نصرانی ہوں، میں ملت ابراہیمی دین ابراہیمی کو قبول کرتا ہوں. یعنی اس وقت دین ابراہیمی رسول اللہ کی ولادت سے پہلے جسے دین ابراہیمی کہا جاتا تھا، میرے محبوب کے میلاد کے بعد وہی دین اسلام بنا. اور دین اسلام کے اندر آنے پہ اللہ کا اتنا نور برستا ہے. یہ نہیں کہ بندے نے یہودی ہونے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہیں اس پہ اللہ کا غضب لے کر پھر یہودی بنے، یا عیسائی مذہب میں آنے سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ لعنت وصول کر کے پھر عیسائی بنے. دین اسلام کی شان یہ ہے اس میں بندہ داخل ہو جائے تو اتنا نور برستا ہے کہ اس مسلمان ہونے کے بعد تو گناہ معاف ہوتے ہی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو وہ پاکیزہ دین ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ بھی بندے نے کیے ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائے اللہ پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد جتنے بھی اس سے پہلے گناہ ہیں، وہ 40 سالہ زندگی ہے، وہ 50 سالہ زندگی ہے، جتنی زندگی بھی اس نے گناہوں میں بسر کی ہے، صرف کلمہ پڑھے تو رب ذوالجلال اس کی جتنے بھی زندگی کے گناہ ہیں سب کو معاف فرما دیتا ہے اور یوں اسے پاک کرتا ہے جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
اب دیکھو کتنا پاکیزہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور آج ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حسرت بری نگاہوں سے عیسائیوں کو دیکھیں، ہم حسرت بری نگاہوں سے یہودیوں کو دیکھیں۔ نہ یہودیت کو اور نہ عیسائیت کو وہ عظمت و شان حاصل ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جہاں ہمیں محبت کا، الفت کا اور چاہت کا درس دیا، یہ سارے اسباق پڑھائے محبت کے، الفت کے، وہاں رب ذوالجلال نے ایک سبق ہمیں مخاصمت کا اور جھگڑے کا اور غیرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق پڑھایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے قرآن کے تمام علوم کا مطالعہ کیا اور میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے علوم قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ان 5 علوم میں سے ایک علم مخاصمت کا اور دین اسلام کے مخالفین کے ساتھ جھگڑا کرنے کا، ان کے ساتھ مخاصمت کرنے کا اور ان کے ساتھ لڑائی اور جہاد کرنے کا ایک علم اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ اب دیکھو رب تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے باوجود رب ذوالجلال نے جو دین کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مخاصمت کا اور مجادلے کا ایک پورا علم اللہ نے قرآن کا ایک حصہ اس بارے میں وقف کیا اور خلق کائنات جل جلالہ نے ان کو بیان کیا۔ اس وقت جو اسلام کے مخالف لوگ تھے وہ 4 قسم کے تھے، ان میں عیسائی تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے اور منافقین۔ ان تمام کے احکامات کہ عیسائیوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، یہودیوں کے ساتھ اب تمہارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، مشرکین مکہ کے ساتھ اور پھر منافقین کے ساتھ تمہاری صورتحال کیا ہونی چاہیے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ان کے احکامات کے حوالے سے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے قرآن کا موضوع بنا کر امت مسلمہ کو اللہ نے ان کے خلاف عرش سے اسلحہ عطا فرمایا۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان کے خلاف اسلحہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے ان کی یہ سوچ ہے، باقاعدہ انہوں نے سلیبس سے جہاد کی آیات نکالی کہ یہ آپس میں یہ جہاد والی آیات جو ہیں یہ نفرت کا درس دیتی ہیں، یعنی یہ معاذ اللہ مسلمانوں کو دہشت گردی پہ ابھارتی ہے، یہ مسلمانوں کو دوسروں مذاہب کے خلاف یہ نفرت کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس حصے کو جو قرآن کا 5واں مستقل ایک موضوع ہے اس کو دین اسلام سے ہٹانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو صرف محبت کی باتیں کرتے ہیں، یہ جہاد کی باتیں کرنا یہ تو نفرت پھیلانا ہے۔ حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے، بخاری شریف کے اندر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا محبوب بتاؤ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین عمل رب کے نزدیک یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرنا تو رب کے لیے کرنا اور کسی سے بغض رکھنا تو رب کے لیے رکھنا، رب کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنا، کسی سے دشمنی کرنا۔ اب وہ لوگ بس الحب فی اللہ کا درس تو دیں لیکن اب البغض فی اللہ اس کو محذوف کر دیں تو گویا کہ دین کا آدھا حصہ انہوں نے محذوف کر دیا اور حذف کر دیا۔ پورا دین یہ ہے اپنوں سے پیار کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، اور غیروں سے نفرت کرنا، ان سے دشمنی کرنا یہ غیرت ایمانی ہے۔ غیروں کے ساتھ محبت کے درس دینا کہ ان سے بھی بندہ پیار کرے یہ ایمان نہیں، یہ بے غیرتی ہے، اور اپنوں کے ساتھ محبت کا درس دینا یہ قرآن کا تقاضا بھی ہے، میرے نبی کے فرمان کا تقاضا بھی ہے۔ اور دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے کتنے واضح الفاظ کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ آج اگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں
اگر وہ اپنی خارجہ پالیسی ان آیات کی روشنی میں بنائیں کہ عیسائیوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس لہجے میں کرنی ہے، یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کس لحاظ سے کرنا ہے، اگر خارجہ پالیسی ان آیات کی روشنی میں بنائی جائے تو آج مسلم ممالک کی یہ صورتحال نہ ہو۔ آج یہ ذلت اور یہ زبوحالی کہ ہم غیروں کے روب کے نیچے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے 5ویں موضوع کو پس پرس ڈالا اور اپنی خارجہ پالیسی ان آیات کی روشنی میں نہ بنائی۔ ہم نے غیروں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، یہودیوں سے بھی دوستی کے ہاتھ بڑھائے، جنہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن نے بھی واضح الفاظ کے اندر یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو سب کو دوست بنانا لیکن یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، ان سے کبھی دوستی کا رشتہ قائم نہ کرنا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دوستی کے روپ میں بھی یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتنے واضح الفاظ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، اور آج اس چیز کو سمجھ کر اس پیغام کو یاد کر کے اسے آگے تک پہنچانے کی اور نئی نسلوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، لَتَجِدَنَّ لام تاکید کا ہے، آگے نون بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں لگا کر اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، یہاں ناس سے مراد کفار ہے، کفار میں اشد اس میں تفضیل ہے، محبوب آپ ضرور پائیں گے کفار میں سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ سخت عداوت کے لحاظ سے۔ کن کی عداوت؟ فرمایا ایمان والوں کی عداوت، سب سے زیادہ ایمان والوں کی دشمنی میں، عداوت میں آپ جن لوگوں کو پاؤ گے محبوب انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ یہودی مشرکین بھی اتنے مسلمانوں کے خلاف نہیں، ہندو، سکھ اور عیسائی کوئی مذہب بھی اسلام کے اتنا مخالف نہیں۔ اب دیکھو جس رب نے سب کو پیدا کیا جو سب کا خالق ہے، عیسائیوں کا خالق بھی وہی ہے، ہندوؤں کا خالق بھی وہی ہے، سکھوں کا خالق بھی وہی ہے، اس سے بڑھ کے تو بندوں کی نیچر کو کوئی نہیں جانتا۔ آج کوئی کہے کہ یہودی بڑے ہمارے جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں تو وہ رب سے جنگ کر رہا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے ایمان والو کوئی کافر بھی دشمنی میں تمہارے اتنا سخت نہیں جتنے یہود ہیں۔ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید کن کو؟ فرمایا الیہود، یہود جو ہے وہ دشمنی میں، عداوت میں سب سے آگے ہیں۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذہنی طور پہ سب سے زیادہ اذیت مکی اور مدنی زندگی میں جن لوگوں نے پہنچائی وہ اتنے مشرکین مکہ نہیں جتنے یہودی ہیں، جن کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ اذیت پہنچی۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو بالکل جاہل تھے، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اور یہ یہودی تھے جن کو پہلی آسمانی کتابوں کا بھی علم تھا۔ یہ مشرکین مکہ کو تیار کرتے کہ وہ جو نئے نبی آئے ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، تم جاؤ ان کے پاس، یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، اس طرح کا سوال کرو۔ باقاعدہ یہودی مشرکین مکہ کو تیار کرتے، اور اسلام کے خلاف ان کی اس وقت بھی سازشیں تھیں، اور آج بھی وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جن کا کردار اس وقت بھی اتنا گندا ہو کہ مشرکین مکہ کو باقاعدہ تیار کر کے اسلام کے مخالف کھڑے کرتے ہوں، آج ان سے دوستی کے رشتے اور ان کے ساتھ محبت کی باتیں اور ان کے بارے میں انسانی حقوق کی باتیں کرنا، یہ کم از کم جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے
وہ اس طرح کا نرم گوشہ اور نرم رویہ یہودیوں کے بارے میں نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر وہ ساری صورتحال دیکھ کر کہ جس طرح کا ظلم و ستم آج وہ فلسطین کے مسلمانوں پہ آج نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور کئی سالوں سے یہ ان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ ساری صورتحال دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہنا، فلسطینیوں کو یہ مشورے دینا کہ وہ حملے کرتے ہوئے یا وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں انسانی حقوق کا خیال کریں، حالانکہ انہوں نے یعنی ایسا نہیں کہ اقدامی کارروائی کی ہو، حالانکہ اسلام تو اقدامی کارروائی کا بھی درس دیتا ہے۔ اسلام تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں انہیں جہاد کا درس دیتا ہے اسلام، کہ ان پہ اسلام پیش کرو، اگر وہ نہ مانے تو ان کے خلاف اعلان جہاد کرو، اور اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم فدیہ دیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ اگلا مرحلہ ہے کہ انہیں ذمہ بنا کے رکھا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، اگر وہ اکڑتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اسلام تو اقدامی پیش روی کرنے کا بھی درس دیتا ہے، لیکن یہاں فلسطینیوں نے اقدامی صورتحال نہیں کی، یہاں تو دفاعی پوزیشن ہے کہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے اور انہوں نے دفاعی پوزیشن کے اندر چند بم پھینکے ہیں اور پھر چند جو ہے وہ اسرائیلی مارے ہیں۔ آج وہ اپنے بچوں کو ہاتھ پہ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور آج یہاں فضل الرحمان جیسے جاہل اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو اسلام کا روپ دھار کے ہمارے ملک کے اندر پاکستانیوں کو لوٹ کے غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں، انہیں انسانی حقوق یاد آ گئے کہ فلسطینیوں کو یہ اقدام کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تو پاسداری کرنی چاہیے۔ اس ظالم کو جاہل کو یہ بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے سب سے زیادہ دشمن اتنے مشرکین نہیں، اتنے نصارہ نہیں، اتنے کوئی اور مذہب والے نہیں، جتنے تمہاری دشمنی میں سب سے زیادہ سخت جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اس وقت بھی یہودی تھے اور آج بھی اسلام کے مخالف سب سے زیادہ جو سازشیں کر رہے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیت کی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ما خلا یہودی بمسلم الا ہم القتل، فرمایا کہ کوئی بھی یہودی اگر کسی مسلمان کو ملے، اکیلا یہودی ہے اور اکیلا مسلمان ہے، یہودی بمسلم، یہودی اگر کسی ایک مسلمان کو بھی دیکھ لے تو فرمایا کہ وہ اس مسلمان کے قتل کا منصوبہ ضرور بناتا ہے۔ اب دیکھو غیب دان آقا جنہوں نے یہودیت کی جو فطرت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہودی مسلمان کو دیکھے، عملی طور پہ اس وقت وہ اقدام نہ بھی کر سکے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال ضرور آئے گا کہ میں نے اس مسلمان کو قتل کرنا ہے، میں نے اس مسلمان کو مارنا ہے۔ فرمایا جب بھی یہودی کسی مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے قتل کا ارادہ، اس کے قتل کا منصوبہ ضرور بناتا ہے۔ اور آج وہ اسلامی ممالک بھی ہوش کریں جو ان تمام قرآنی آیات کے ہوتے ہوئے بھی اور نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے بھی اور اپنے آپ کو مرکز اسلام کہتے ہوئے بھی ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں اور انہیں قبول کرنے کی باتیں کریں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہودی جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو قتل کرنے کی باتیں کریں اور ادھر سے مسلمان ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں اور انہیں قبول کرنے کی باتیں کریں، تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ اللہ یہ جنگ کرنے کے مترادف ہے کہ رب کہتا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، نبی فرماتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، اور بندہ کہے کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ابھرتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ عداوت کے لحاظ سے یہودیوں کو جو شریک کہا گیا اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی رب کے بھی نافرمان، یہاں تک کہ نافرمان ہی نہیں رب کے گستاخ بھی ہیں۔
قرآن میں انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ معاذ اللہ جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی گستاخیاں بھی یہودیوں نے رب کی ذات کے بارے میں بھی کی، اور انبیاء کے بارے میں جو ان کی گستاخیاں ہیں، ایک ہے انبیاء کی نافرمانی اور ایک ہے انبیاء کی توہین، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے نبی کسی زمانے میں آئے، بندہ ان کا کلمہ نہ پڑھے، نہ تسلیم کرے، ایک ہے کہ حالانکہ وہ بھی کافر ہے، ایک ہے کہ نہ ماننا اور پھر توہین کرنا، گستاخیاں کرنا، یہاں تک کہ ان پہ بےہودہ قسم کے الزامات لگانا۔ یہ کام عیسائیوں نے نہیں کیا اتنا جتنا یہ کام یہودیوں نے کیا۔ انبیاء کی شان میں گستاخیاں، ان پہ الزام اور طرح طرح کی ان کی شان میں گستاخیاں۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہم اپنے نبی پہ جب ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جتنی رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت ضروری ہے، اتنی ہی ہر نبی کی ناموس پہ پہرا دینا ضروری ہے۔ اور یہ ہمارا فتویٰ ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس گستاخ کو مارا جائے۔ یہی فتویٰ ہمارا ہر اس گستاخ کے بارے میں ہے جو رسول اللہ کے علاوہ کسی نبی کی بھی توہین کر جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، کسی نبی کی توہین بھی دین اسلام برداشت نہیں کرتا۔ ہمارا سب انبیاء کے لحاظ سے فتویٰ ایک ہے، لیکن یہ ظالم اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی کہیں اور ان کی طرف منسوب کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ان کی گستاخیاں ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو ان کی گستاخیاں ہیں، کسی امت نے، کسی مذہب نے، کسی نبی کے بارے میں اتنے غلیظ الزامات اور اتنی توہین آمیز کلمات نہیں کہے جتنے یہ یہودی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ عداوت کے اندر دوسرے مذاہب کے لحاظ سے یہ بڑے سخت ہیں۔ اور ایک وجہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اس کے تحت مفسرین نے، تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ عداوت میں وہ شدید کس طرح ہے۔ فرمایا یہودیوں کا کہ مذہب کے اندر یہ چیز فرض ہے کہ انہوں نے اپنے مخالف کو ہر قسم کا نقصان پہنچانا ہے، مالی نقصان بھی پہنچانا ہے، جانی نقصان بھی پہنچانا ہے۔ اور یہ ان کے دین کے اندر، مذہب کے اندر جس طرح ہمارے دین میں فرائض ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح ان کے دین کے اندر یہ چیز فرض ہے کہ جو تمہارا مخالف ہے، یہودیت کا جو مخالف ہے، اس کو جانی نقصان بھی دینا ہے، مالی نقصان بھی دینا ہے۔ حالانکہ عیسائیوں کا یہ مذہب نہیں، اگرچہ وہ بھی اسلام کے مخالف ہیں، وہ بھی اسلام دشمن ہیں، لیکن ان کے مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب والے کو نقصان پہنچا۔ یہ یہودی اتنا گندا اور پلید یہ فرقہ، یہ مذہب ہے کہ جس میں یہ فرض ہے کہ اپنے مد مقابل کو، مخالف کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور آج صرف یہ بات ایسا نہیں کہ ہم یعنی ان کی نفرت میں یہ کر رہے ہو اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ آج اگر آپ ان کا قومی ترانہ دیکھیں کہ یہودیوں کا جو قومی ترانہ ہے اس کا یعنی سوشل میڈیا پہ اب اس کا انگریزی میں بھی، جو ان کی زبان انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ آیا کہ جو ان کا قومی ترانہ ہے، اس قومی ترانے میں بھی ان کا یہ منشور اور یہ چیز ان کے قومی ترانے میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یروشلم کو، مصر کو، کنعان کو، بغداد کو، کہ لوگ جو ہیں وہ لڑکھڑا جائیں ہم سے اور ان کے آسمانوں پر ہمارا خوف اور دہشت چھائی رہے جب ہم اپنے نیزے ان کی چھاتیوں میں گاڑ دیں۔ یہ ان کے قومی ترانے کا ترجمہ ہے کہ بغداد والے، مصر والے اور کنعان والے، یہ جتنے مسلمانی اسلامی ممالک ہیں، ہم اپنے نیزے ان کی چھاتیوں میں جب تک نہ گاڑ دیں تب تک معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ رب کو راضی کرنا ہے تو یہ جتنے ممالک ہیں، ان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی چھاتیوں میں جب تک ہم اپنے نیزے نہ گاڑ دیں اور یروشلم کو ہم فتح نہ کر لیں، اس کی پوری سرزمین پہ ہم
فلسطین کی سرزمین پہ ہم قبضہ نہ کر لیں، مصر، کنان، بغداد، یہ سارے اسلامی ممالک پہ ہم قبضہ نہ کر لیں، تو کہتے ہیں معاذ اللہ ہمارا رب ہم سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا، رب ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ تو ان کا مشن ہے کہ وہ ایک بار نہیں کئی بار اس کو اپنی قومی ترانے میں دہراتے ہیں۔ اور آج وہ لوگ کتنے جاہل ہیں جو بالکل ان باتوں سے بے خبر ہیں، اور پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ نرمی کی اور اس طرح کی باتیں کریں اور ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھائیں، تو یہ ایمانی تقاضا نہیں۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، یہاں پر بھی لام تاکید کا ہے، پھر نون تشدید یہ بھی تاکید کا ہے، یہاں بھی تاکید لگا کر دو تاکیدیں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّهُمْ، ہم ضمیر کا مرجع پیچھے یہود ہے کہ یہ جو یہود ہیں ضرور آپ ان کو پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، احرص اس میں تفضیل ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے کس بات پر؟ علی حیات، زندگی پر، حیات پر، زندگی پر سب سے زیادہ حریص ان کو پاؤ گے، وہ یہودیوں کو۔ جتنا یہودیوں کو زندگی سے پیار ہے اتنا کسی کو بھی زندگی سے اتنا پیار نہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، نعمت ہے، پیار ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حریص ہیں جو زندگی پہ، جنہیں موت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، موت سے جو ڈرتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور زندگی پہ سب سے زیادہ جو حریص ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہاں تک کہ اب یہ تقریر اگر اپنی طرف سے ہو تو لوگ کہیں کہ دیکھو تم اس طرح یہودیوں کے بارے میں بول رہے ہو، اپنی طرف سے باتیں نہیں، یہ تو قرآنی باتیں ہیں۔ جس نے پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ حریص زندگی پہ یہودی ہیں، اور جو زندگی پہ حریص ہو، جسے زندگی سے پیار ہو، پھر وہ لوگوں کے حق مارتا ہے، حق چھینتا ہے، جسے موت بھولی ہو وہ بہن بھائیوں کا حق بھی مارتا ہے، رشتہ داروں کے حق بھی چھینتا ہے۔ مرنا بھولا ہوا ہے نا، زندگی پہ حریص ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ساری زندگی میں نے زندہ ہی رہنا ہے، میں نے تا قیامت زندہ رہنا ہے، موت آنی نہیں۔ اگر موت یاد ہو تو پھر بندہ دنیا کے مال پہ اتنا حریص نہ ہو۔ اب عام بندہ جو موت بھول جائے، تھوڑی سی حرص کر لے زندگی پہ، وہ بھائیوں کے بہنوں کے حق مارتا ہے، اور جنہیں رب فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حریص زندگی پہ یہودی ہیں، تو سوچو کہ پھر ان کی شرارتیں کتنی بڑی ہوں گی، وہ کتنے بڑے شریر ہوں گے، اسلام کے خلاف بھی ان کی سازشیں کتنی بڑی ہوں گی۔ آج یہ جتنی بھی شرارتیں کہ یہ کہنا کہ ہم فلسطین پہ بھی قبضہ کر لیں، کنان پہ بھی، مصر پہ بھی، بغداد پہ بھی ہم چھا جائیں، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب پہ ہم قبضہ کر لیں، تو یہ علامت ہے ان کی زندگی پہ اوپر حریص ہونے کی، کہ انہیں اپنی زندگی پہ اتنا حرص ہے، اتنے حریص ہیں کہ وہ دوسروں کے حق بھی چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج جو صورتحال ہے فلسطین کے اندر کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے تما میں اور حرص میں فلسطین پہ قابض ہوئے۔ 1921 میں صرف 22 کالونیاں تھیں یہودیوں کی، اور ان کی تعداد 4 سے 6 ہزار تک تھی، لیکن اقوام متحدہ نے پوری دنیا سے، اور یہ اقوام متحدہ جو نام کی اقوام متحدہ ہے، اور ہم جناب پوری جو مذاہب ہیں، ممالک ہیں، ان کو ان کے حقوق دلاتے ہیں، یہ بھی بھول ہے مسلمانوں کی، یہ بھی یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے اقوام متحدہ بھی۔ پوری تاریخ میں جب سے یہ بنی، کوئی ایک فیصلہ بھی اقوام متحدہ کا کوئی ایسا دکھا دے جس میں مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہو۔ جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے سارے اسلام کے خلاف ہیں، یہود و نصارہ کی حمایت میں ہیں، اور فلسطین کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا اقوام متحدہ نے کہ پوری دنیا سے یہودی اٹھا کے یہاں بسائے، اور 1939 میں پہلے 21 میں صرف ان کی 22 کالونیاں تھیں اور 4000 یہودی تھے، اور 1939 میں 200 کالونیاں ان کی بنی فلسطین کے اندر، اور 4 لاکھ یہودی فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا
کہ چونکہ اب بہت بڑی تعداد فلسطین کے اندر یہودیوں کی ہے، لہذا یہاں ایک قوم نہیں دو قومیں، تو فلسطین کو بھی تقسیم کیا جائے کہ مسلمانوں کا حصہ الگ کیا جائے، یہودیوں کا الگ کیا جائے. اور اس تقسیم کے اندر بھی جو انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ کمر پہ چھرا گھونپا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے. تقسیم کے اندر حالانکہ اتنی تعداد 4 لاکھ یہودی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی جو فلسطین میں آباد تھے ان کی آبادی کے مقابلے میں یہ صرف 5% تھے، بقیہ 95% آبادی فلسطینیوں کی مسلمانوں کی تھی اور یہ صرف 5% تھے. لیکن تقسیم کاری جب ہوئی تو فلسطین کا 55% حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا، اور 55 میں 4500 میں سے 45 جو ہے، یعنی حالانکہ صرف یہ 5% تھے پھر بھی 55% حصہ یہودیوں کو ملا، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیا گیا. لیکن وہ یہاں تک وہ محدود نہ رہے، وہ اپنے ظلم و ستم سے پھر کئی علاقے مسلمانوں کے فتح کرتے رہے، یہاں تک کہ جتنے بھی پوری دنیا کی تاریخ کے اندر دہشت گردی کے جتنے بھی جدید ترین صورتیں ہیں، اگر ان کی تاریخ بھی پڑھی جائے کہ دہشت گردی کی یہ صورت کے بم بلاسٹ کرنا، میزائل حملے کرنا، یا کسی طیارے کو ہائی جیک کر لینا، یہ ساری صورتیں دہشت گردی کی جتنی بھی فی زمانہ جدید یہ پائی جا رہی ہیں، ان کا جو موجود آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہر کام یہودیوں نے کیا ہے. یہ کام ہی یہودیوں نے نکالے ہیں. یعنی اتنے عیسائی اس چیز کے اندر اتنے تیز نہیں جتنے یہودی جو ہیں وہ اس لحاظ سے اسلام مخالف ہیں. اس بنیاد پر آج جو ہمارے ذمے جو فرض ہے فلسطین کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر، وہ فرض یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم میں اگر کوئی بندہ کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے ختم کرے. ہاتھ سے ختم کرنا سب سے پہلا فریضہ کو یہ بنتا ہے کہ ہم فلسطین جا کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ ہم نے پچھلے جمعے بھی یہ مطالبہ کیا، آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے اپنی فوج سے کہ یہ فوج محض اس لیے نہیں بنی کہ سرحدوں پہ بیٹھ کے بس دیکھے کہ دشمن آئے گا تو پھر ماریں گے. یہ بھی فرض ہے کہ اگر کسی جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو تو اسلامی ملک پہ یہ لازم ہے، اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے وہاں کے لوگ تو پھر دوسرے ممالک پہ لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے اور وہاں جا کے جہاد کرے. فوج سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ جب بنے ہی اس کام کے لیے ہیں، جب انہیں جو ہے وہ تنخواہیں اس کام کی مل رہی ہیں، تو پھر وہ جائیں اور فلسطینیوں کے ساتھ مل کے اسرائیلیوں کا خاتمہ کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ خود جواب دہ ہیں. اگر یہ کام نہیں کرتے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر ہمیں اجازت دی جائے، ہم وہاں جائیں، اگرچہ ان کے میزائلوں کے سامنے اور ان کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا، اگرچہ یہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے چند روڑے تو ہم بھی پھینک سکتے ہیں. اس کام کے اندر تو ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور کل قیامت کے دن ہمیں یہ جواب تو نہیں دینا پڑے گا نا کہ جب رب پوچھے گا کہ اتنا ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پہ تو تم مسلمانی کا تقاضا یہ تھا کہ تم ان کا ساتھ دیتے اور تم اپنے ملک میں بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم نے کیا کچھ نہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی برائی کوئی ظلم دیکھو تو اسے ہاتھ سے ختم کرو. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے. دوسرا فرض کیا ہے؟ اگر ہاتھ سے اسے ختم نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے ختم کرو. زبان سے یہودیوں کی مذمت کرو اور فلسطینیوں کی حمایت کرو. یہاں بیٹھ کے تو تمہاری زبان کو کسی نے نہیں روکا کہ فلسطینیوں کو کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حق پہ ہو. یا اہل فلسطین انکم علی الحق، یا اہل فلسطین انکم علی الحق. تم جو کر رہے ہو تم باطل پہ نہیں، تم حق پہ ہو، حق کی جنگ لڑ رہے ہو. اور جو یہودی ہیں یہ باطل پہ ہیں، ان کی مذمت کرو. تمہارے
وہ فلسطینی بھائی جب روڑے پھینک پھینک کے تھک جائیں، تمہارے یہاں سے ان کی حمایت میں چند بولے ہوئے جملے جب وہ سنے تو انہیں یہ سن کے حوصلہ ملتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی ہم تک پہنچ تو نہیں سکے، لیکن دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے ہماری حمایت تو کر رہے ہیں، ہمارے حق میں نعرے تو لگا رہے ہیں، ہمارے حق میں اپنی زبان تو کھول رہے ہیں۔ یہ دوسرا حق کہ اپنی زبان سے ان کی مدد کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے، یہ تب ہے جب بندہ زبان سے کر نہ سکے، پھر تیسرا مرحلہ ہے، اور یہاں زبان کسی نے نہیں روکی ہوئی، یہ نہیں کہ کوئی فلسطین کے حق میں بیان دے تو اسے جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ اب وقت کی یہ ضرورت ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو زبان کو حرکت دو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صرف محض دل میں برا جاننا کہ یہودی جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، اور اگر اس کا عکس دیکھیں، اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، ایک ہے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے، ایک ہے جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، تو ہمیں اس لحاظ سے بھی اپنے احوال پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہم براہ راست بالواسطہ یا بغیر واسطہ کے کہیں ہم یہودیوں کی مدد تو نہیں کر رہے؟ فلسطینیوں کو شہید کروانے میں مدد ان کی یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو خریدنا، انہیں مالی سپورٹ کرنا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ وہ میکڈونلڈ جو ہے وہ یہودی جو فوجی ہیں ان کو کھانے بانٹ رہا ہے اور انہیں اسلحہ دے رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال جان کر بھی آج بھی اگر کوئی بندہ میکڈونلڈ کھائے اور انہیں اس لحاظ سے مالی سپورٹ کرے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو براہ راست یہودیوں کو اسلحہ فراہم کریں اور یہودیوں کو کھانا پہنچائیں، آج تم ان سے مال خرید کے انہیں پیسے جو ہے وہ دے کر ان کی مالی سپورٹ کر کے گویا کہ تم کسی نہ کسی لحاظ سے فلسطینیوں کے خون میں یہودیوں کی مدد کر رہے ہو۔ اور صرف یہ ایک نہیں، ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کی ساری تفصیل موجود ہے کہ کون کون سی ان کی پروڈکٹ ہے۔ آج اگر فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے براہ راست تو یہودیوں کی مدد فلسطینیوں کو مارنے میں تو نہ کرو، ان کی پروڈکٹ خرید کے۔ آج ایمان کا کو گواہ بنا کے ایمانی تقاضے کے ساتھ یہ عہد کرو کہ بھوکے مر لیں گے، یہودیوں کی کسی پروڈکٹ کو ہم نہیں خریدیں گے۔ کیا یہ عہد کرتے ہو؟ اور یہ ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس پہ ریسرچ کرے، دیکھے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ دوسروں سے پوچھیں کہ کون کون سی یہودیوں کی پروڈکٹ ہیں، کون کون سی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں روزمرہ ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، حالانکہ ان کے متبادل چیزیں بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ نہیں کھائیں گے تو بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کے متبادل چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر فلسطینیوں کی براہ راست مدد نہیں کر سکتے، یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم انہیں مالی خسارے کے ساتھ تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی کہ یہ چیزیں خریدنا، یہودیوں کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایمانی تقاضا ہے کہ جتنی بھی ان کی پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیا یہ سارے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہودیوں کی جو بھی پروڈکٹ ہے، کھانے کی اشیاء ہو، استعمال کی چیزیں ہو، جو بھی ہو، ہم ان چیزوں کو نہیں خریدیں گے؟ ہو سکتا ہے کئی دکاندار بیٹھ جائیں، وہ بیٹھے ہوں جنہوں نے رکھی ہیں وہ غصہ کر لیں، تو یہ غصہ کرنے کی بات نہیں، وہ یہ عہد کریں کہ ہم خریدیں گے نہیں، ہم پیچھے مارکیٹ سے نہیں لائیں گے، اور جو خریدنے والے ہیں، گاہک ہیں، وہ یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم یہ خریدیں گے نہیں۔ تھوڑا سا خسارہ ہوگا، ہو سکتا ہے جو مال پڑا ہے وہ پیچھے واپس لوٹانا پڑے، وہ کوئی خریدے نہ، پڑا ضائع ہو جائے، لیکن میرے بھائیوں یہ نقصان بہت کم ہے، بہت کم ہے، یہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہودیوں کی مالی سپورٹ کر کے
قیامت کے دن جو خسارہ ہے یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔